ہو جھولو آسمان تم ہو پاکستان. نازا یہ سرزمین ہے تم پر اسے یقین ہے. بن جاؤ اس کا مان اے نوجوان. ہو جھولو آسمان تم ہو پاکستان. جھولو آسمان تم ہو پاکستان. عزم و ہمت کا نشان جدت کا کارواں اے نوجوان. ہو جھولو آسمان تم ہو پاکستان. نازا یہ سرزمین ہے تم پر اسے یقین ہے. بن جاؤ اس کا مان اے نوجوان. ہو جھولو آسمان تم ہو پاکستان. جھولو آسمان ہمت کا نشان جدت کا کارواں اے نوجوان. ہو جھولو آسمان تم ہو پاکستان. ہمت کا نشان جدت کا کارواں اے نوجوان. ہو جھولو آسمان تم ہو پاکستان. نازا یہ سرزمین ہے تم پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام خواجہ محمد آصف صاحب وزیر دفاع، سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، وائس چانسلرز، قابل احترام پروفیسرز، اساتذہ کرام اور انتہائی قابل محنتی قوم کی بیٹیاں، طلباء، طالبات، آپ کے انتہائی قابل احترام والدین، اساتذہ کرام، ممبران قومی اسمبلی و سینٹ، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج سیالکوٹ میں اس عظیم درسگاہ میں مجھے حاضر ہونے کی سعادت ملی ہے اور پاکستانی قوم کی انتہائی ہونہار اور قابل بچیوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی کہ جنہوں نے اے گریڈز حاصل کیے
جسے 4G کہتے ہیں قائد صاحب, 4+4. ہمارے زمانے میں تو ایک گریڈ تھے, فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, تھرڈ کلاس ہوا کرتی تھی. اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ گورنمنٹ کالج میں ہماری کیا صورتحال تھی, لیکن وہ دن بہت شاندار دن تھے جب خواجہ محمد آصف, میاں محمد نواز شریف, یہ مجھ سے کوئی کچھ سال آگے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھا. تو ہماری رقابت اس زمانے سے ہے. کالج میں جو پڑھا وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہم تعلیم حاصل کر سکتے تھے, لیکن جو خدا نے عنایت فرمایا وہ دم غنیمت ہے. مگر آج میں اپنے زندگی کے تجربے کی بنیاد پر قوم کی بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپس جو آپ کو ابھی جو آپ کے ہاتھوں میں تھمائے گئے, یہ آپ کی قابلیت, آپ کی محنت کا اعتراف ہے. یہ کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر. آپ کے والدین نے جتنی محنت کر کے رزق حلال کی کمائی سے آپ کو پڑھایا لکھایا اور آپ کو آگے اور تعلیم دلوانے کے لیے دن رات وہ کوشاں ہیں. آپ کے اساتذہ کرام نے جتنی ارک ریزی سے آپ کو تربیت دی ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری قوم نے دیکھا کہ آپ کو لیپ ٹاپ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر دیے گئے. یہ نہیں کہ آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے یا لاہور سے ہے یا کسی اور شہر سے ہے یا کراچی سے ہے یا آپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے یا آپ کی سفارش فلاں MNA کی وزیر کی ہے. قطعاً اس کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہے. یہی وہ پالیسی ہے جس نے دنیا کی بے شمار قوموں کو اوج سریہ تک پہنچایا, اور یہی وہ پالیسی ہے جو پاکستان کو مشکلات سے نکال کر, چیلنجز سے نکال کر ایک عظیم قوم بنائے گی. یہ لیپ ٹاپ کا پروگرام 2011 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں اس کا آغاز کیا, اور لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب کے طول و عرض میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے گئے, اور دوسرے صوبوں کو بھی ہم شامل کیا کرتے تھے. حالانکہ ہماری جو ذمہ داری پنجاب کی تھی, لیکن پنجاب پاکستان نہیں ہے. پاکستان بنتا ہے 4 صوبوں کے ملاپ کے ساتھ. پاکستان بنتا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ. لہذا پنجاب میں جب میں خادم تھا تو میری یہ ہر وقت سوچ تھی کہ ہر کام میں ہم پاکستان کے دوسرے حصوں کو اس میں حصہ دیں. یہی پاکستان کی ترقی, یہی پاکستان کی رفتار, یہی پاکستان کی خوشحالی کا راز اسی میں مضمر ہے. بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور قوم کی بیٹیوں, میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا منصوبہ, اس کا تعلق 2000 یعنی جو فائنینشیل ایئر ہے 2022-2023 جس کا اختتام 30 جون کو ہو گیا. یہ لیپ ٹاپ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا تعلق اس سے ہے. اس سال 2023 اور 24 میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھوائے گئے ہیں. لہذا ابھی جو تقسیم جاری ہے یہ پچھلے سال کی ہے 2022 اور 23 کی, جس کا اختتام 30 جون چند دن پہلے ہوا ہے. ہوا یہ جو وائس چانسلر فرما رہے تھے, بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ انتہائی مالی مشکلات تھیں. ہماری پرائرٹی صرف 3 چیزوں کی تھی جو باہر سے ہم نے اشیاء یا سامان امپورٹ کرنا تھا. نمبر 1 خوراک کی اشیاء, نمبر 2 ادویات اور
ये जो मेडिकल इक्विपमेंट, और नंबर 3 एक्सपोर्ट्स। भाई साहब यही थे 3 जी, सॉरी, और पेट्रोलियम यानी तेल, जो कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं आज उसके ऊपर भी जरा बात करना चाहूंगा। तो ये 3-4 हमारी टॉप प्रायोरिटीज थी। इसके अलावा हमें इतने हमारे चैलेंजेस थे, मुश्किलात थी कि हम इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो ग्लास फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फैक्ट्री है, चाहे वो कोई और फैक्ट्री है, उसके लिए जो उनकी जरूरी रॉ मटेरियल, खाम माल की इंपोर्ट्स का ताल्लुक था, बहुत हमें मुश्किलात थी। मगर मैं जानता था, मुझे इसका इल्म है कि बच्चों को उनकी अगर तालीम को हम फरोग देने के लिए वसाइल मुहैया नहीं करेंगे, उनके लिए मतलूबा जो माहौल वो पैदा नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये 45 मिलियन डॉलर, जो कि आम हालात में कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, मुझे इसके लिए बहुत दिक्कत पेश आई और मैं वजीर खजाना को दोष नहीं दे सकता था। उनके लिए हर वक्त, हर लम्हे कोई ना कोई इंडस्ट्री, ज़राअत की तरफ से डिमांड थी कि अगर ये ना मिली इंपोर्ट की इजाजत तो दम तोड़ जाएगी, सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं वजीर खजाना का कि बिला आखिर उन्होंने 45 मिलियन डॉलर मुहैया किए और ये 1 लाख लैपटॉप हमने बाहर से इंपोर्ट करके आज आपके हवाले किए। मगर ये आटे में नमक के बराबर है। अगर हमने अपने करोड़ों तलबा तालिबात को हमने तालीम के जेवर से आरास्ता परास्ता करना है, तो लैपटॉप्स, ई रोजगार, लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स और वज़ाइफ, जो कि पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था, जिसके लिए मैंने 10 साल यहां पर अरबों रुपए के इंतहाई ज़हीन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए वज़ाइफ दिए, जिनको पीप स्कॉलर्स कहा जाता है। आज हमने इसी प्रोग्राम को इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड के नाम से उसको जारी कर दिया है और उसके लिए अरबों रुपए हमने रखे हैं। इसी तरीके से मैं आपको यहां पर यह बताने आया हूं कि खवातीन के लिए इस साल के बजट में हमने 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। उनकी चाहे वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बने, चाहे उनकी स्किल्ड ट्रेनिंग हो, मैनेजमेंट हो, उसके लिए 5 अरब रुपए रखे हैं। लेकिन खवातीन पाकिस्तान की आबादी का 50% हैं, यानी अगर मर्द 50% हैं तो खवातीन भी 50% हैं। मैं समझता हूं कि कोई कौम सही मानों में तरक्की के पहिए को बरकफ्तारी से आगे नहीं चला सकती जब तक कि उस कौम की खवातीन उसका भरपूर हिस्सा ना बने। और उसके लिए आपको हमने जितने भी वसाइल हैं वो हमें मुहैया करने चाहिए। मगर एक बात मैं करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, कि मुझे इसका इल्म है कि जब मैं पंजाब में खादिम था तो मुझे इल्म है कि एक कौम की बेटी को किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज या और दूसरी जो दरसगाहें हैं, तिब्बी जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, एवरेज सरकारी मेडिकल एजुकेशन सेंटर्स की बात कर रहा हूं, एवरेज उस जमाने में 7 लाख रुपए लगता था। अब तो उसकी लागत बहुत बढ़ गई है। ये कौमी वसाइल से सब्सिडाइज तालीम कौम की हजारों लाखों बच्चों और बच्चियों को इन सरकारी मेडिकल स्कूल में मिलती थी। लेकिन होता क्या है, जहां पर हमारी कौम की बेटियां डॉक्टर्स बनकर दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत करती हैं और उनके लिए दिन रात अस्पतालों में वो अपनी खिदमत इंजाम देती हैं और दीन और दुनिया दोनों कमाती हैं, वहां पर यह भी गलत नहीं है कि जब
ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ریسٹ از ہسٹری. اس کو ہم نے یہ ٹیبو ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور تمام بچیوں کو جو تعلیم حاصل کرتی ہیں, اگر ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ٹیچرز ہیں, انجینئرز ہیں, ان کو سب کو میدان میں, عملی میدان میں آنا ہوگا, وگرنہ یہ ترقی کا پہیہ جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں گھومے گا, آدھا گھومے گا. آپ رشیا چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, اب آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں, سعودی عربیہ چلے جائیں, آپ یو اے چلے جائیں, وہاں پر خواتین, یعنی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی ہے, ایک انقلاب آ رہا ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ خوشحالی اور ترقی کے اس عظیم منصوبے میں دن رات وہ کام کر رہی ہیں. شاندار انگریزی بولتی ہیں, وہ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں. میں آج آپ کو اس تقریب کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو, آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی, اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گورنمنٹ آئے گی, اور اس کے بعد الیکشن میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی موقع دے اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں. اگر ہمیں رب تعالیٰ نے موقع دیا نواز شریف کی لیڈرشپ میں, یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے, لیکن اگر ہمیں موقع دیا تو میں آج زندگی رہی تو آپ سے اور آپ کی توسط سے, ان کیمراز کی توسط سے پوری قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں تعلیم کے میدان میں ہم اس انقلاب کو جو 2011 میں شروع کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے, اور ہر بچی اور بچے کو لیپ ٹاپ اس کے جھولی میں دیں گے انشاءاللہ. اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی. آج یورپ اور اسلامک ورلڈ میں جب کوئی کمپیریزن ہوتا ہے تو یورپ کی درسگاہیں, کیمبرج یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی, لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ سو آن سو فورتھ, امریکہ کے لے لیں, جرمنی میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی اور بے شمار یونیورسٹیاں. ہمارے ہاں بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی مشہور اور نامور یونیورسٹی ہیں, لیکن کمپیرزن کیا ہوتا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی 1000 سال پرانی, اور وہ جہانگیر کا مقبرہ, وہ تاج محل. یہ ہے وہ فرق, یہ ہے وہ تفاوت جس نے اسلامی دنیا کو یورپ کے مقابلے میں بہت پیچھے چھوڑ دیا. وگرنہ اسپانیہ میں مسلمان 700 سال وہاں پر حکومت کی, اور اس کے بعد جب ضعف آیا, کمزوری آئی, تو پھر سلطنت عثمانیہ بھی بالکل زمین بوس ہو گئی. اسپین بھی آزاد ہوا, وہاں پر مساجد کو کس طرح انہوں نے کلیساؤں میں کنورٹ کر دیا, حتیٰ کہ وہاں پر جو مسلمانوں کا جو کلچر تھا اس کے نام و نشان مٹا دیے. تو میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان دنیا پر حاوی تھا اپنے علم کی بدولت, مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر کام کے لیے مغرب کا رخ کرتے ہیں مجبوراً. میں آج یہی میرا پیغام آپ قوم کی بیٹیوں کے لیے, اساتذہ کرام کے لیے, وائس چانسلرز اور تمام یہاں پر بیٹھے پولیٹیشین کے لیے, کہ تعلیم ہی اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. ابھی ہم نے IMF کا معاہدہ کیا ہے, میں لاہور میں بتا کے آیا, آپ سے بھی یہ بات شیئر کر لیتا ہوں. آج آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. یہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے کمی نہیں آئی. یہ IMF کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے, ڈالر وہ سستا ہوا اور روپیہ مستحکم ہوا, یعنی روپے کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا. لہذا وہ جو گیپ ہے وہ ریلیف ہم نے عام آدمی کو دیا کل رات. تو جب معیشت مضبوط ہوگی تو پھر قرضے نہیں لینے پڑیں گے. اس کے لیے زراعت ہے, اس کے لیے IT ہے,
اس کے لیے ٹیکسٹائل ہے، اور یہ سارے میدان، یعنی آسمان از دی لمٹ. شرط یہ ہے کہ ہم محنت کریں، محنت کریں اور محنت کریں. میں آخر میں اقبال کے اس شہر میں اقبال کے عظیم سپوتوں اور اقبال کے جو فالوورز ہیں ان کی نظر یہ شعر کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اقبال یوں فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مگر آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ خودی تبھی پیدا ہوتی ہے جب اپنے آپ کو مٹی سے ملایا جاتا ہے، دن رات محنت کی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، اظہار کا جذبہ. یہ خودی وہ گردن کی وہ خودی نہیں ہے کہ گردن میں سریا ہے وہ خودی ہے. خودی وہ ہے انکساری، شبانہ روز محنت اور آگے بڑھنا. پھر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت رائیگاں نہیں جانے دے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شہر میں آپ جیسے عظیم اقبال کے جو فالوورز ہیں ان کی خدمت میں صرف میں یاد دہانی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں. اور پھر اقبال نے 1857 کا جو جنگ آزادی ہے جس کو انگریز کہتا تھا کہ یہ میوٹنی ہے، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. اقبال نے اسی کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا؟ تو دنیا کو لیڈ کرنے آیا تھا، تم تو انگریز کے ٹوڈی بن گئے. ٹوڈی جس طرح پھول جو ہے اس کو کوئی چمن سے کاٹ کر کبھی اپنی پگڑی میں رکھ لیتا ہے، کبھی گلے کا ہار بنا لیتا ہے. اور پھر یہ بھی اقبال نے کہا شکوہ میں، ہم تو ذرا مجھے گائیڈ کیجئے گا، میں بھول گیا وہ شعر. ہم تو مائل کرم بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے جب جواب شکوہ کا تو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اقبال کا پیغام. کوئی لینے تو آئے، کچھ سیکھنے تو آئے. میرے انتہائی ذہین بچوں، میں آپ کو یہ ختاماً کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے، عمیق گہرائیوں سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. خدا کرے قیامت تک جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئیں ان کو یہ توفیق ہو دل سے کہ وہ تعلیم کے میدان میں ان کروڑوں بچوں کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کریں اور آپ کو عظیم بنائیں. پاکستان قائد اعظم